السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و تندرست اور خوش رکھے۔ آج ہم سیکنڈ جو ڈیزیز ہے وچ ریلیٹڈ ٹو دا ہارٹ، مائیکارڈیل انفیکشن۔ مائیکارڈیل انفیکشن جو ہے کافی کامن ہے لوگوں میں، اور یہ زیادہ کامن اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں۔ مائیکارڈیم کا مطلب ہے ہارٹ مسلس، اور انفیکشن کا مطلب ہے ٹیشو ڈیتھ، یعنی ہارٹ کے جو ٹیشوز ہیں ان کی ڈیتھ ہو جانا۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ ریزنز کیا بنتی ہیں؟ انٹرپشن آف بلڈ فلو ٹو ہارٹ مسلس، انٹرپشن ہو جاتی ہے بلڈ فلو میں، یعنی جو کورونری آرٹریز ہیں ان میں بلڈ فلو کی انٹرپشن ہو جاتی ہے ڈیو ٹو کولیسٹرول۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو جو بھی بتایا تھا کہ اس ڈیزیز کو آتھیریوسکلوسس کہتے ہیں۔ اس میں کولیسٹرول یا دوسرے فیٹس جو ہے نا وہ ڈپازٹس ہو جاتے ہیں کورونری آرٹری کے اندر، اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بلاکیج ہو جانا یا فلو جو ہے رک جانا، انٹرپشن ہو جانا، یہ بھی اس کی وجہ سے مسلس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب کازز کیا ہیں؟ کازز یہی ہیں: بلاکیج ون اور مور کورونری آرٹریز، بعض اوقات ایک میں بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات زیادہ میں ہو جائے گی، ملٹیپل جو ہے نا وہ بلاکیج ہو جاتی ہے آرٹریز کے اندر ڈیو ٹو کولیسٹرول ڈپازٹس۔ سمٹمز کیا ہیں؟ سمٹمز ہیں چیسٹ پین۔ سب سے پہلے تو چیسٹ پین شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چیسٹ پین اس لیے ہوگی کہ انٹرپشن جو ہے نا بلڈ فلو کی ہو رہی ہے، بلڈ صحیح طور پہ آرٹریز کے اندر سے نہیں گزر رہا، ہارٹ مسلس کو بلڈ نہیں پرووائڈ ہو رہا، تو اس کے بعد ٹائٹنس، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا جو چیسٹ ہے وہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، جیسے کسی کے لیے پکڑی ہوئی ہے۔ پریشر پڑتا ہے، شارٹنیس آف بریتھ، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اینڈ سویٹنگ، پورا جسم جو ہے نا وہ پسینے سے بھر جاتا ہے، اور پین، بہت زیادہ پین ہوتی ہے، اور یہ پین جو ہے نا یہ ریڈیٹ کرتی ہے ٹو دا لیفٹ آرم، نیک اینڈ جا، یعنی اس پورے ایریے میں پین جو ہے نا وہ ریڈیٹ کر رہی ہے، اور بہت زیادہ پین ہوتی ہے، یعنی کہ برداشت نہیں ہوتی، اتنی پین ہوتی ہے۔ سمٹمز میں تو آ گئی، اب آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میڈیسن ٹو ڈیزالو کلوٹس، وہ والی میڈیسن ڈاکٹر دیتے ہیں یا گھر میں آپ وہ خاص میڈیسنز ہوتی ہیں، ایسی اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے پیشنٹس ہوں ان کو ایسی دوائیاں گھر میں رکھنی چاہیے جس میں بلڈ جو ہے نا جو کلوٹس ہوئے ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں۔ موسٹلی جو ہے نا وہ ڈسپرین، ایسپرین وغیرہ وہ ہوتی ہے۔ اینجیوپلاسٹی، اگر زیادہ جو ہے نا یہ سمٹمز پرولونگ ہو جائے اور کنڈیشن زیادہ خراب ہو تو اینجیوپلاسٹی مینس وائڈننگ آف آرٹریل وال، اس کو کھلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ اسٹینٹنگ ٹو اوپن آرٹریز، اسٹنٹ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر ایک اسٹنٹ ہوتا ہے بالکل اس کو وائڈ کرنے کے لیے، اس کو کھلا کرنے کے لیے، تو وہ اس کے اندر اسٹنٹ ڈالتے ہیں آرٹریز کو اوپن کرنے کے لیے۔ اب کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ یعنی یہ پرولونگ رہے یا انٹریٹڈ رہے، لوگ اس کا خیال نہ کریں، تو کیا ہوگا کہ کمپلیکیشنز، ہارٹ فیلئر، ہارٹ ٹوٹلی جو کام کرنا چھوڑ دے گا،
ریتھمس irregular ہارٹ بیٹ ہو جائے گی. کیوں؟ مسلس کو تو بلڈ پرووائڈ نہیں ہو رہا. تو اب مسلس کیا ہیں؟ مسلس کا کام ہی ہے کہ وہ کانٹریکٹ کرنا اور ریلیکس کرنا. جب ان کو ان کی فوڈ ہی نہیں مل رہی ہے تو وہ کیسے ریگولر ہارٹ بیٹ کریں گے؟ تو ریگولر ہارٹ بیٹ نہیں ہوگی. کارڈیک ریسٹ، اور اینڈ پہ کیا ہوگا کہ ہارٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. پریونشن کیا ہے؟ اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو روک کیسے سکتے ہیں، اس کو بچاؤ اس کا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے مینٹیننگ ویٹ کو مینٹین کریں. اپنے وزن کو جو ہے نا، جو آپ کا بہت سارا لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کا وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور اگر انہیں پتہ ہے کہ ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہمیں جو ہے نا فلاں چیز کھانے سے ہمارا وزن بڑھتا ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اس سے دور رہیں. ہائی فیٹس والی چیز، اس کے علاوہ فرائیڈ چیزیں ایسی جس سے وزن بڑھتا ہو. اور وزن بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ فیٹس ہیں آپ کی باڈی کے اندر، تو وہ جو ہے نا کوشش کریں کہ اپنا اگر کسی کا بڑھ بھی گیا تو وہ کم کرے اسے. ہیلدی ڈائٹ لیں جس میں فائبرز ہوں، جس میں فروٹس ہوں، تو یہ بہت بیسٹ ہے. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز آپ نے ریگولر کرنی ہے. کوشش کریں کہ اگر باہر نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر ہی جو ہے نا واک کر لیا کریں، 10-15 منٹ کی واک کر لیا کریں. اس کے علاوہ جو بچے ہیں انہیں کوشش کریں کہ وہ اسپیشلی آپ کی عمر کے یا اسے چھوٹے جو ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو خون کا فلو ہے آرٹریز کے اندر وہ ریگولر رہے گا. کنٹرولنگ اسموکنگ، وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کریں. ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم تو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو ختم نہیں کرتے. کنٹرولنگ بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں. جو لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ ایسی چیزیں مت استعمال کریں جس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا. تو یہ چیزیں، ان کو جب آپ خیال کریں گے، ان چیزوں کا اپنی صحت کا خود خیال کریں گے، کیونکہ تکلیف تو آپ ہی نے سہنی ہے، تو پریونٹ بھی آپ ہی نے اپنے آپ کو کرنا ہے. کولیسٹرول اینڈ ڈائبٹیز، کنٹرول کریں کولیسٹرول کو. ایسی فوڈ نہ لیں جس میں کولیسٹرول لیول ہائی ہو. ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. یہ تو تھی پریونشن. اب کچھ جنرل انفارمیشنز بھی ہیں کہ واٹ از اے سائلنٹ ہارٹ اٹیک. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بیٹھا بندہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وداؤٹ اینی سمٹمس کہ ان کی کارڈیک اریسٹ ہوا ہے. سو گئے ہیں، رات کو سو گئے ہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں. کیا ہے کہ وداؤٹ اینی سمٹمس، کوئی چیسٹ پین نہیں ہے، کوئی ٹائٹنس نہیں ہے، کوئی شارٹنس آف بریتھ نہیں ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ہی اتنا زیادہ کمپلیکیشنز ہو چکی ہوتی ہیں کہ بلاکیج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا. اور اس کے بعد اچانک جو ہے نا جب ٹوٹلی جو ہے نا وہ اندر سے مسل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونے زیادہ ہو گئے تو وہ ہارٹ کام کرنا چھوڑ دیں گے. ان کی ہارٹ بیٹ بالکل جو ہے نا وہ جو ان کا فنکشن ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ واٹ از اے سائلنٹ ہارٹ اٹیک، اینڈ سیکنڈلی 28 سپٹمبر کو ورلڈ ہارٹ جو ہے نا ڈے منایا جاتا ہے. ورلڈ ہارٹ ڈے. اس میں پوری دنیا میں ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. ان لوگوں اس میں کیا ہے کہ وچ گیو دا انفارمیشن ٹو دا کامن پیپل.
about the heart diseases. ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں ان کو ڈفرینٹ پمفلیٹس جو ہے نا وہ جو ہے نا ریلیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میگزینس میں، نیوز پیپرز میں ان کے بارے میں آتا ہے، ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں. تو ان میں سب میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو نہیں پتہ، ظاہر ڈاکٹروں کو تو پتہ ہی ہوگا لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ آتا ہے، یہ ساری جو ہے نا انفارمیشنز کے بارے میں تو وہ ان کو دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہماری آج ہم نے اس کو دیکھا، اس کو ڈسکس کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ سیکنڈ ہماری جو ہے نا ڈیزیز ہے مائکارڈیل انفیکشن، اور اس کے بارے میں جاننا آپ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہر بندے کو جو ہے نا اس کے بارے میں جاننا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ بہت بہت.